دل میں بات آ رہی تھی کہ آج ہم ایک مذاکرہ کریں کہ دین کیا ہوتا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تعریف کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا گیا۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ دینداری کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کے پاس استطاعت ہو زکوٰۃ دینا، زندگی میں ایک دفعہ حج پہ چلے جانا، ایک خاص شکل و صورت اپنا لینا، داڑھی رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا، اگر توفیق ہو تو تبلیغ کر لینا، یہ ہماری دینداری کی تعریف ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے ایک دم سے دین کی تعریف بیان کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہوتی تھی تو اس کو 3 دفعہ ارشاد فرماتے تھے تاکہ کسی سے رہ نہ جائیں۔ ہماری طرح مائک ساؤنڈ سسٹمز تو نہیں تھے ان کے پاس، تو اگر مجمع بڑا ہوتا تھا تو ہر طرف مخاطب کر کے 3 دفعہ دائیں طرف، سامنے، بائیں طرف 3 دفعہ مخاطب فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، 3 دفعہ مخاطب ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ الدین النصیحۃ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ یہ عربی زبان جس کو آتی ہے یہ بہت مضبوط جملہ ہے، الدین النصیحۃ، یعنی الدین هو النصیحۃ، دین تو بس نصیحہ کا نام ہے، دین کی تعریف تو یہ ہے کہ یہ نصیحہ ہے۔ عربی زبان میں نصیحہ کے بہت معنی ہیں، لیکن ایک معنی ہے اس کا خیر خواہی کا، کہ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے، بس یہ دین کی تعریف ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھ لینا کہ دین ہے، ٹوپی پہن لینا دین ہے، 5 وقت کی نماز صرف پڑھ لینا دین ہے، تبلیغ کر لینا صرف دین ہے، یہ تو نہیں فرمایا۔ فرمایا الدین النصیحۃ۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، عام طور پہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بات سنتے تھے، اس کو دل میں اتار لیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اتنی اہم بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ دین کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، تو ایک سوال پوچھا جو کہ عام طور پہ عادت نہیں تھی، لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی؟ یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے؟ آج تو ہمیں پتہ چلا دین کیا ہے، آج پتہ چلا کہ دین کیا ہے، تو آپ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے کہ دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات ہیں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ، کہ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، ان کے اماموں کے لیے، ان کے لیڈرز کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، ان سب کے ساتھ خیر خواہی کا نام دین ہے۔ یہ دین کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کئی لوگ شاید دین کی تعریف پہلی دفعہ سن رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی میں دین اور دنیا کے درمیان توازن کیسے قائم کروں، اس کے اندر بیلنس کیسے کروں، اور وہ اسی لیے سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دین صرف مسجد اور مدرسے کا نام ہے، ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کام کرتا ہوں، 7-8 گھنٹے میرے کام میں لگ جاتے ہیں، نوکری میں، تجارت میں، بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہ میری دنیا ہے، یہ میرا دین ہے، تو اس میں توازن کیسے قائم کروں؟ میں اکثر جو بھی مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ دین اور دنیا 2 چیزوں کا نام ہے ہی نہیں۔ ہماری دنیا ہمارا دین ہے، ہماری دین ہماری دنیا ہے۔ ان سب خیر خواہی کا نام اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے اوپر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، کوئی 500 صفحات کی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، 1000 صفحات کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک حدیث مبارکہ کی تفصیل اور اس کی تشریح کے لیے، لیکن وقت تو ہمارے پاس محدود ہے، تو میں مختصراً صرف بات بتاتا ہوں
کہ ہمارا دین غالباً پہلی 3 چیزوں کی تعریف کا نام ہے، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اگر میں ایک جملے کے اندر بات کروں تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لانا، ان کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، بدقسمتی سے شاید ہی الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا، اس کو تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی اتباع کر رہے ہیں، تمام۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو اللہ کا کہ جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی عام طور پہ اس کی تعریف کی جاتی ہے اللہ کا ڈر، لیکن صرف ڈر کا کیا مطلب ہے؟ کامتے رہو۔ ڈر کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، یہ ہے تقوی۔ ایسے تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے، تمہاری خلوت اور تمہاری جلوت میں کوئی فرق نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تم جس طرح لوگوں کے سامنے ہو ویسے ہی تمہارا اکیلا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حق، کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، یہ ہے تقوی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم کامل اتباع کی کیفیت میں ہو۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وقت دے دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ کامل اتباع پہ آتے آتے ایک پورا مجاہدہ ہے، آسان کام تھوڑی ہے۔ کچھ لوگ فطرتاً بخیل ہوتے ہیں، بخل ہوتا ہے ان کے اندر، ان کے پاس خرچ کرنے کا ان کے اندر ایک فطری جذبہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دے دیا، چلو اپنے اوپر محنت کرو، اپنے اندر سخاوت پیدا کرو۔ کچھ لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے تو ان کو وقت دے دیا، چلو غصہ قابو کرنے میں وقت دے لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ موت سے پہلے پہلے تمہارے سارے گناہ چھوٹ جائیں۔ جب موت آئے تو کامل اسلام کی کیفیت ہو، کامل اتباع کی کیفیت ہو، تمہیں موت نہ آئے اس حال سے پہلے، تو یعنی مجاہدہ کرتے رہو اور پوری اتباع کے اندر آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، جیسے میں نے کہا ان کی سنتوں کی اتباع کرنا۔ اور سنت کا مطلب صرف داڑھی ٹوپی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف داڑھی ٹوپیاں رکھوانے آئے تھے؟ سوال ہے، کیا صرف داڑھی ٹوپی رکھوانے آئے تھے؟ یہ ان کے لیے ہے جو داڑھی ٹوپی رکھتے ہیں، لیکن جو ظاہری سنتوں کی بھی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہم مغربی تہذیب کی کیوں دیوانے ہیں؟ میں امریکہ میں رہا ہوں 7-8 سال، میں دبئی میں رہتا ہوں، جیسے حضرت نے فرمایا، میں پوری دنیا کا میں نے سفر کیا ہے۔ ہم کیوں اتنی مغربی تہذیب کے دیوانے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ہم ان کی اتباع، ان کی ظاہری طور پہ بھی ان کی اتباع کو ہم اپنا فخر ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ظاہری طور پہ اتباع کرتے ہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بچوں، کیا اللہ کے رسول صرف داڑھی ٹوپی رکھوانے آئے تھے؟ ان کی کامل سیرت، ان کی پوری کی پوری اسوہ، پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ ان کی سنتوں کی اتباع، اور اسی کی تشریح ہے آخر میں جا کے وہ کہ ہم ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کریں،
جو بھی ہمارے اوپر حکمران ہیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ اچھی بات کر رہے ہیں تو ان کی اچھی بات کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو انکریج کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ کوئی بری بات کر رہے ہیں تو ان کو بہت پیار، محبت، حکمت سے ان کی اصلاح کی جائے۔ یہ ہے امت المسلمین کے ساتھ اصلاح، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ بھی بہت بدقسمتی ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی بس میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں اس کی ہر برا بھی اچھا اور اس کا اچھا تو اچھا ہے ہی، اور دوسرے کا جس کے میں مخالف ہوں اس کا اچھا بھی برا ہے، برا تو برا ہے ہی۔ یہ بہت بدقسمتی ہے، اسی لیے اتنی پولرائزیشن پیدا ہو چکی ہے۔ اگر کسی کی اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنا، جس کی بری بات ہے اس کو بہت پیار محبت سے نصیحت کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے امت المسلمین کے ساتھ خیر خواہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے تمہارے امیر جو ہیں ان کی اطاعت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اچھی بات کی تعریف کرنا اور بری بات کی محبت کے ساتھ نصیحت کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ دین کی تعریف بیان ہو رہی ہے، وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی میں پوری حقوق العباد کا جو چیپٹر ہے اس کا باب آ جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے اوپر 1000 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس حدیث کی تفسیر اور تشریح میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع سے عام مسلمانوں کے حقوق کی تعریف آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے عام مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ اس کو اب پلیز میری درخواست ہے کہ قرآن کو بھی سمجھیے اور سنت کو بھی سمجھیے۔ بیچ میں جو قرآن کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے، پہلی بات قرآن کی تلاوت، اس کو اپنا معمول بنائیے، قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت سیکھیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو کتاب دی گئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی ایسے تلاوت کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اردو زبان میں عربی نہیں پڑھی جاتی، عربی زبان میں عربی پڑھی جاتی ہے۔ تجوید کے اصولوں کو سیکھیے، ایک طلب پیدا کیجئے کہ قرآن کس طرح سے میں نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کی تلاوت کا معمول بنائیے، اور صرف یہاں تک ختم نہ کیجئے، قرآن کو خدا را سیکھیے، اس کا کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ترجمہ تو پڑھ لیجئے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو ایک آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ترجمہ حال ہی میں شائع ہوا ہے کچھ سالوں پہلے، بہترین ترجمہ ہے اردو زبان کے اندر، اور اس کے ساتھ کچھ حواشی بھی ہیں، حاشیے بھی ہیں جو اس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کم از کم وہی خرید لیجئے، اسی کا ایک مطالعہ کر لیجئے، تھوڑا سا وقت نکالیے، فیس بک اور اپنے ٹویٹر اور یوٹیوب سے باہر نکل کے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ تو قرآن اور سنت یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کو سنت سے سمجھیے، اس کی ابتدا ہوتی ہے ہمارے گھروں سے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز شاید پڑھتے ہوں گے مسجد کے اندر، لیکن بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک کس طرح کا ہے خود ہم تھوڑا سا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے، اچھا ہے، اور دیکھو یہ میری سنت بھی ہے کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، یہ میری سنت ہے، میری سنت کا مطالعہ کر لو اور اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یہ تمہارے مردوں کے اچھے ہونے کا معیار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ ہمارے غصہ قابو میں نہیں، بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم لوگ حقوق باقی ادا نہیں کرتے ہیں، یہ عامتہم، یہ اس عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے زمرے میں سب، یہ دین کی تعریف بتا رہا ہوں، جو لوگ بعد میں آئیں،
ایک تو میری بہت ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے جمعۃ المبارک کا دن، اللہ یہ کہ آپ کاموں میں مصروف ہیں، یعنی اپنے دفتری کاموں میں، اس میں بھی اگر وقت نکال سکے تو نکالنا چاہیے، لیکن یہ ہفتے کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ ہم کچھ نصیحت کی بات اپنے کان میں ڈالیں اور کچھ سنیں، تاکہ ہمارا یاد دہانی ہوتی رہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس جید علماء موجود ہیں ادھر، تو ان کی بات سننے کے لیے جلدی تشریف لایا کریں۔ ہم بات کر رہے ہیں دین کی تعریف کی، یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف بیان کی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، ائمۃ المسلمین کے ساتھ، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ لوگ حقوق نہیں ادا کرتے عام مسلمانوں کے، لوگ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ ظلم ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، یہ ظلم ہے۔ بیویوں، جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی بیوی کو حصہ نہیں ملتا، اس کی ماں کو، کسی مرد کا انتقال ہو اس کی بیوی کو حصہ نہیں ملتا، اس کی ماں کو حصہ نہیں ملتا، یہ تو حصے ہیں ہی ہیں۔ کبھی کبھی اس کی بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا اگر بیٹیاں ہیں، یہ ظلم ہے۔ جتنی مرضی لمبی داڑھی اور جتنی مرضی ٹوپی اور جتنی مرضی تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، یہ ظلم ہے۔ یہ دین، انسان، یہ بندہ دیندار نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دنوں پہلے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ماموں جو ہیں بڑے دیندار آدمی ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، بس میری جو ممانی ہیں یا جو بھی تھے، خالو تھے، ماموں تھے، ان کو مارتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ وہ دیندار ہیں؟ ان کے اندر دینداری نام کو بھی نہیں ہے، ان کے اندر نام کو بھی دینداری نہیں ہے۔ یہ دین تھوڑی ہے، دین تو ایک مجموعے کا نام ہے، اس کے اندر ہمارے عقائد سے شروع ہوتے ہیں اور عبادات ایک جز ہے اس کا، اور آپ عبادات کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہیں۔ ان کی معاشرت کہاں گئی، ان کے اخلاقیات کہاں گئے، ان کے معاملات کدھر گئے؟ تو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے، لیکن پلیز لوگوں کے حقوق کا خیال کیجیے، حقوق سیکھیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ سیکھیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہوتا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کو گھر کے اندر لے کے آتا ہے، اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں بدقسمتی سے، اور وہ بچی بیچاری جو شادی کر کے آتی ہے، نوجوان بچی، وہ اس کے والدین کے لیے بھی صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہی ہے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے بھی ناشتہ بنا رہی ہے، اس کے باقی گھر والوں کے لیے بھی ناشتہ بنا رہی ہے۔ ہم بیوی سے کسی اور لڑکی سے نکاح کر کے لائیں کہ کوئی گھر میں کام کرنے والی لے کے آئے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جزاکم کہ ہم نے کیا کیا؟ بیویوں کے حقوق کبھی ہم پڑھیے۔ میں یہاں پہ عورتیں نہیں سن رہی اس لیے میں بات کرتا ہوں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں سنتی ہیں وہ عورتیں تھوڑی شیر ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو علم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، دین کا علم۔ ایک چیز ہوتی ہے قضاءً واجب ہونا، ایک چیز ہوتی ہے دیانتاً واجب ہونا۔ قضاءً واجب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کورٹ کے اندر کیس لے جائیں تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا۔ قضاءً کسی بھی عورت کے اوپر اس کے شوہر کے لیے بھی کھانا بنانا واجب نہیں ہے، نہ اس کے کپڑے دھونا واجب ہے، نہ اس کے استری کرنا واجب ہے، اس کے شوہر کے لیے قضاءً بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شوہر کیس لے جائے کورٹ کے اندر، میری بیوی مجھے کھانا بنا کے نہیں کھلاتی، تو قاضی کہے گا بھاگ جاؤ، یہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا۔ یہ اور بات ہے کہ دیانتاً اس کو کرنا چاہیے، ظاہری بات ہے وہ گھر میں آئی ہے تو ویسے ہی ہم کو سب کی خدمت کرنی چاہیے، تو شوہر تو سب سے زیادہ اس کے لیے ایک مکرم اور معزز شخص ہے اس کی زندگی میں، تو اس کو کرنا چاہیے، ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کے اوپر قضاءً۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ نمک تھوڑا کم ہو گیا، مرچ تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کس طریقے سے اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اعوذ باللہ، کس طریقے سے
مرد بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ پھر اس کے والدین بھی، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں، یہ اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ اس کا اندازہ قیامت کے دن ہی ہوگا میرے بھائیوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ سمجھے کہ دنیا کے افلاس کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوتے وہ مفلس ہے سب سے بڑا۔ تو یہ روایت میں سمجھانے کے لیے، یہ الفاظ بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے اللہ کے رسول، نہیں، میں قیامت کے دن کے مفلس کی بات پوچھ رہا ہوں، سب سے زیادہ مفلس۔ فرمایا کہ دیکھو، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہوگا جو دنیا میں بہت عبادت لے کے آئے گا، دنیا سے بہت عبادت لے کے آئے گا۔ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی نمازیں بھی ہوں گی، 5 وقت تکبیر اولیٰ بھی ہوگی، اس کی تلاوت بھی ہوگی، ذکر بھی ہوں گے، اذکار بھی ہوں گے، اس کی تبلیغ بھی ہوگی، اس کی باقی بھی نیک اعمال ہوں گے جس کو ہم نیک اعمال سمجھتے ہیں، عبادت یعنی۔ لیکن اس نے لوگوں کے حقوق نہیں دیے ہوں گے، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ جن کا اس نے حق نہیں دیا، اس کے اندر بیوی بھی ہوگی، اس کے اندر اولاد بھی ہوگی۔ اولاد کے حقوق کوئی نہیں سمجھتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی سے اس کی بغیر مرضی کے شادی کر دی جاتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اس بچی کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں لوگ چھوٹی بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بھی اس کو زندہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بچی جس کی چاہت ہی نہیں ہے کہیں شادی کرنے کی، اگر اس کا زبردستی نکاح، پہلی بات تو یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر کر دی جائے اور وہ بادل ناخواستہ مان بھی جائے، وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے ساری عمر زندہ رہے گی، اس کو زندہ دفن کر دیا ہم نے۔ اس کے اندر اولاد کے حقوق بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، باقیوں کے پڑوسی کے حقوق بھی ہیں، جن کے ساتھ ہم نے معاملات کیے، تجارت کی، ان سب کے حقوق ہیں، مصلیوں کے حقوق ہیں، مسجد کے باقی ساتھیوں کے حقوق ہیں۔ اگر حقوق نہیں دیے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے آ جائیں گے۔ انصاف کا دن ہے نا، یوم القیامہ، یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے یہ تو آئیں گے، کہیں گے ہمارے حقوق واپس کرو۔ اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، کیونکہ وہاں کی کرنسی درہم دینار ہے ہی نہیں، روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں، ڈالر ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ کرنسی ہے ہمارے اعمال، نیک اعمال۔ تو یہ بندہ ان کو کمپنسیٹ کرے گا، یہ بندہ ان کے حقوق واپس کرنے پہ مجبور ہوگا، وہ عدالت سجے گی، انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ حاکم ہوں گے اور انصاف دلوایا جائے گا۔ یہ کوئی دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ قیامت کی ایک عدالت ہوگی، انصاف دلوایا جائے گا۔ اب یہ بندہ اپنے نیک اعمال، وہ کہے گا مجھے حقوق دو، اب یہ اپنی مثال کے طور پہ اپنی نمازیں اس کو دے دے گا، تو میں نے گالیاں دی تھی تم کو، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، بدسلوکی کی تھی، غصہ کیا تھا بے جا، یہ لو میری نمازیں۔ دوسرا آئے گا، یہ لو میری تبلیغ، یہ تیسرا آئے گا، یہ لو میرا ذکر، چوتھا آئے گا، یہ لو میری تلاوت، پانچواں آئے گا اور جو کچھ کیا ہوگا، ایک ایک کر کے اپنے ساری عبادات یہ بندہ ان لوگوں کو دینے پہ مجبور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور ابھی لوگ باقی ہیں۔ اب وہ آئیں گے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن انصاف تو ہونا ہے، تو ان لوگوں کی جو گناہ ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، وہ کہیں گے اچھا پھر ہماری غلطیاں تمہارے سر، وہ اپنے گناہ اس کے سر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ ایک ایک کر کے جب ساری ختم ہو جائے گی، اب اس بندے کے پاس ایک نیک عمل نہیں ہے بلکہ گناہوں کا ایک پلندہ ہے، جبکہ تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، جبکہ پتہ نہیں ہر سال چلے لگاتا تھا، سال میں پتہ نہیں کتنے 4 مہینے اس نے لگائے، پتہ نہیں کتنے ذکر اذکار کیے، کتنی خانقاہوں میں بیٹھا، پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک گزارش ہے، جی پاکستان بنا تو ظالم حکمران آئے، انہوں نے لوٹنا شروع کیا، جی سب لوگوں کو بتا دے، سب تباہ حال ہے، کیا طریقہ اختیار کریں کہ ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ کیا میں عرض کر رہا تھا
میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس بندے کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں رہے گا، اس کے پاس سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا اہم ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں کے حقوق کو سمجھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا، جس کے اندر شروعات ہوتی ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہمارا پالا سب سے زیادہ پڑتا ہے، جو ہمارے اپنے گھر والے ہیں، ہماری بیوی، بچے، والدین، ہمارے بہن بھائی، عزیز اقارب، دوست احباب۔ قطع تعلق ہی حرام ہے۔ وراثت میں حصہ دیا کریں خدا کے واسطے، زکوٰۃ ادا کیا کریں خدا کے واسطے، لوگوں کو لوگوں کے حقوق دیجیے۔ یہ ہے دین، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی تمام احکامات کی پابندی۔ پلیز پک اینڈ چوز مت کریں اپنے دین کو، یہ لے لیا یہ نہیں لیا۔ نماز بھی پڑھی اور جا کے یوٹیوب پہ بد نظری بھی کی اور بے حیائی کی چیزیں بھی دیکھی۔ اللہ کا حکم ہے نظر نیچی کرو۔ یہ نہ کریں کہ ہم لوگوں نے چلو تلاوت بھی کر لی اور ساتھ میں غیبت بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ یہ مت کریں کہ بیٹھ کے تسبیحات بھی کی اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولا لوگوں کے ساتھ۔ پلیز اپنی دین کے ساتھ مذاق مت کیجیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، یہ قرآن کا حق ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ کرتے تھے ایسا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ اپنی کتاب کا کچھ حصے کو مان لیتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن اور شدید عذاب ان کو ہوگا معاذ اللہ۔ یہ جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں، پلیز یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے، ان کی پوری باتیں مانی جائیں، سنتوں کی اتباع کی جائے، اپنے اخلاق پہ محنت کریں سارے لوگ۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی ہے، اس کو سمجھیے خدا کے واسطے۔ اور جو ائمۃ المسلمین ہیں ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اچھی باتوں کو مانا جائے اور بری باتوں میں محبت کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ ہماری محبت کہاں گئی؟ ہم صرف گالیاں کو دیتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ نے یہ فرمایا کہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ ہم ان کو بہت تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے کہ ہمارے اوپر ویسے ہی بڑے واقع آتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ ہوتے ہیں۔ جب ان کا ہمیں آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ پہ الیکشن ہو تو آپ ووٹ دیجئے جس کو آپ دل چاہتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ایک امانت ہے ووٹ میں بھی بات بتاؤں کہ صرف یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر صرف یہ کہ یہ میں اس کو میرے باپ دادا دیتے آئے، ایسی بات ہے؟ تھوڑی سی آنکھیں کھول کے ایک امانت ہے اللہ کی، تو ان کو چنیے، وہ آپ کا آئینی طریقہ کار ہے، شرعی طریقہ کار بھی وہ ہے، لیکن اس وقت تک خالی تنقید کی بجائے اگر ہم اپنے گھربانوں میں تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں، یہ ہماری ریفلیکشن ہے۔ جس طرح میں اور آپ ہیں، جیسے ہم دھوکے دیتے ہیں، جیسے ہم کرپشن کر رہے ہیں، اب یہی چیز ٹریگر ہوتی اوپر جاتی ہے، تو کم از کم اپنے اوپر تو ایک نظر ڈالیں، اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں۔ اور عام لوگوں کے حقوق پلیز خدا را ان کو سیکھیے بھی، ان کو دیجیے بھی، اس کے بالکل کوتاہی نہ کیجیے، پھر دیکھیے معاشرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، اور جتنے بھی نوجوان جہاں بیٹھے ہیں مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو 70 سال گزر گئے وہ گزر گئے، جس طرح ہمارے بزرگ نے فرمایا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن ہم لوگ ٹائم کو پیچھے ریورس تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آگے ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، لیکن یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے آپ لوگوں سے امید ہے میرے بچوں کہ خدا کے واسطے دین کا مطالعہ کرو، دین کو سمجھو۔ دین ہمارا دنیا ہے، دنیا ہماری دین ہے، صبح سے لے کر رات تک ہمارا دین ہے۔ اس کو پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی زبان کو میٹھی بناؤ، سچ بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، گالیاں مت دیا کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ جتنا مرضی معاشرہ خراب ہو گیا، جتنی مرضی فحاشی عام ہو گئی، جتنا مرضی سوشل میڈیا پہ ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، لیکن ہم اپنی نظروں کو تو جھکا سکتے ہیں۔ عورتوں کی عزت کر سکتے ہیں ہم لوگ، جو باہر عورتیں پھرتی ہیں، ہمارے گھروں کی عورتوں کی عزت کر سکتے ہیں، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ماں سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو ایک عورت ہے،
بیوی قابل احترام ہے جو کہ ایک عورت ہے، بیٹی قابل احترام ہے جو کہ ایک عورت ہے، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو، خدا کے واسطے اپنی زبان میٹھی بناؤ۔ نوجوانوں میں آپ سے بہت امید لے کے آتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا مستقبل اچھا ہے انشاءاللہ، لیکن آپ سارے نوجوانوں نے اس کو لے کے جانا ہے آگے۔ پلیز خدا کے واسطے یہ جو تنقیدی کلچر، یہ گالی گلوچ کا کلچر، یہ جو بائسڈ کلچر، اندھی تقلید، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اپنے دین کو سمجھو، سیرت کو پڑھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مطالعہ کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ یہ شہر بھی خوبصورت بنے گا، یہ ملک بھی خوبصورت بنے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔